ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 12,000 نابالغ لڑکیاں اسی وقت بالغ ہو گئیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 40 لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ہے کہ جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، اور کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی آیات کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بتائیں گے، جس کو قرآن مجید میں احسس القصص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں اگر خوبصورتی کے عنوان سے کسی کو یاد کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نام آتا ہے۔ زلیخا اس حسین و جمیل عورت کا نام تھا جو تیموس یا آئل کی بیٹی تھی، جو مغرب کا ایک عظیم بادشاہ تھا، اور اس کا اصل نام رائل بنت آئل تھا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ عزیز مصر کا نام فوتیفار تھا۔ یہ فرعون مصر ریال بن ولید کا خزانچی، وزیر اعظم اور کمانڈران چیف تھا، اور اس کا لقب عزیز مصر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا نے انہیں دیکھا تو دل و جان سے قربان ہو گئی، تو اس نے عزیز مصر سے اس غلام کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کے کہنے پر اس غلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے ساتھ غلاموں والا رویہ اختیار نہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں ہمیں اس بچے سے خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار ہی رہے تھے کہ بلوغت کو پہنچ گئے، اور جوانی ابھر آئی، اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا، اور اس کے دل کی گہرائی میں یوسف روح کش تھے، اور وہ اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین رہتی تھی۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد آتا تھا، اور سب میں تالا لگا دیا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کمرے کی ایک دیوار میں نصب بت کی ہیرے جیسی آنکھیں چمک رہی ہیں تو اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس پر زلیخا کہنے لگی کہ میں محو گناہ ہوں اور گناہ کرنے جا رہی ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تو ایسا ہے کہ جس کی آنکھوں پر تم نے پٹی باندھ دی، لیکن میں اپنے خدا کی نظروں سے خود کو کیسے بچاؤں جو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے، مجھے دعوت گناہ نہ دو۔ زلیخا نے ان کی ایک نہ سنی اور بستر پر لیٹ گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ میری خواہش کو پورا کرو، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کیا، اور خدا کی کرنی ایسی تھی کہ وہ کمرہ جو 7 دروازوں کے بعد آتا تھا اور اس کے ہر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جس بھی دروازے کے پاس جاتے اس کا تالا خود بخود کھل جاتا، اور آپ ان دروازوں کو پار کرتے ہوئے آگے بھاگتے رہے، اور پیچھے زلیخا بھاگی، اور اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا، اور دروازے کے پاس عزیز مصر مل گیا، اور اس نے جب وضاحت طلب کی تو زلیخا نے خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہا اور الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں، اور میری اس مالکہ نے مجھے خود دعوت گناہ دی، اور جب میں نے خود کو بچانا چاہا اور بھاگا تو میرا کرتا پیچھے سے کھینچا اور وہ پھٹ گیا۔ جس پر زلیخا نے اپنی بے گناہی کچھ یوں ثابت کی کہ میں سو رہی تھی تو اس نے میرے جسم کو آہستہ سے چھوا، جس پر میری آنکھ کھل گئی اور وہ بھاگنے لگا، تو میں نے اس کا پیچھا کیا کہ اسے پکڑ سکوں، جس پر میں نے اس کا کرتا پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا۔ ان دونوں کے بیانات سن کر عزیز مصر بہت حیران ہوا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی پاک دامنی پر کوئی گواہ پیش کر سکتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ اور اسی اثنا میں گہوارے میں پڑا وہ دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 سے 6 ماہ تھی اور اس کا نام خلیقہ تھا،
خود زلیخا کا خالہ زاد ماموزاد بھائی تھا، بلند آواز سے بولا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر یوسف سچا ہے۔ اور یہ سن کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر نگاہ ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اور غصے میں زلیخا سے بولا کہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور ذلت و رسوائی ہو۔ اور پھر زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، جو کچھ تم نے کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ عزیز مصر خود اس بات کا غصہ بھی پی گیا تاکہ یہ بات پھیل نہ جائے، لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپ سکتے ہیں۔ بالآخر بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کر لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گئی، گویا کہ ہر بندہ اس واقعے کا ذکر کرنے لگا۔ زلیخا جو اپنی ناکامی پر بہت شرمندہ تھی، سوچنے لگی کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، جس پر اس نے سوچا کہ مصر کی ان خواتین کو دعوت نامہ بھیجے جو اس واقعے میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پر کس طرح سے چھری چلتی ہے اور دماغ کس طرح سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے 40 عورتوں کو دعوت پر بلایا اور انہیں ایک ایک ترنج اور چھری دے کر کہا کہ جس وقت میں کہوں تم ان ترنجوں کو کاٹ دینا۔ ان عورتوں نے منظور کر لیا، اور پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ ان عورتوں کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو ان کی ہاتھوں میں موجود چھریاں خود بخود چل پڑیں اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ جس پر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ میری بہنوں، تم تو میری مذمت کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی یا غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اب کہو کیا کہتی ہو۔ یہ سن کر ان عورتوں نے معذرت کی اور کہا کہ بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ جس پر زلیخا نے ان سے کہا کہ اگر اس معاملے میں میری کچھ مدد کر سکو تو ضرور کرنا۔ جن میں سے 2 خواتین اس بات پر راضی ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر درخواست کی کہ تم بھی خوبصورت ہو اور زلیخا بھی بے حد خوبصورت ہے، تم اس کی خواہش پر نظر ثانی کرو۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اس گناہ سے بہتر تو میں قید میں رہنا پسند کروں گا۔ زلیخا کے اصرار پر عزیز مصر کو مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر قید کروانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے اور وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجہ نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات زندگی گزار رہے تھے کہ ادھر فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ فرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتے ہیں جو اس وقت قید خانے میں ہیں۔ یوسف نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی اور ویسا ہی ہوا جیسا یوسف نے بتایا تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کے دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی۔ زیان بن ولید کے ساتھ آپ علیہ السلام کی گفتگو کے بعد وہ آپ سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ آج سے تم ہماری ریاست کے معتبر عہدے پر فائز ہو، اور اسے خزانے کی کنجی دے دی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فرعون مصر نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی، اور جب زلیخا سے ملے تو فرمایا کہ کیا اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ جس پر زلیخا نے کہا کہ اے سچے یوسف، مجھے ملامت مت کیجیے، میں ایک حسین و جمیل اور نازوں میں پلی لڑکی تھی اور میرا شرطوں کے پاس نہ جاتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور آپ کو جو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو کمارہ پایا اور اس سے قربت اختیار کی